حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ ذات بابرکات ہیں کہ جن کو کریم اللہ وحدہ لا شریک نے صحابیت کا لقب خود عطا فرمایا ہے، جس کا صحابی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ کریم وحدہ لا شریک نے صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کی گواہی بھی خود دی ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر دیکھا جائے تو ایک صادق ہوتا ہے اور ایک صدیق ہوتا ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو واقع کے مطابق بات کرے، اور صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کی گواہی خود خدا تعالی دے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ ذات بابرکات ہیں کہ آپ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے 2 سال بعد آپ کی ولادت ہے، اور ابتدا سے لے کر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر ایمان لانے تک آپ نے نہ بتوں کی طرف مائل ہوئے اور نہ ہی آپ نے ان کو سجدہ کیا ہے۔ پاک تھے، پاک رہے، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت میں داخل ہوئے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق خود کریم اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر تم میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک اپنے محبوب کی بھی مدد فرمائے گا، اور جو محبوب کے ساتھ ہے کریم اللہ ان کی بھی مدد فرمائے گا۔ اب یہ ہجرت کا پورا واقعہ کریم اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے۔ کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جو ہجرت ہوئی ہے وہ صرف ہجرت کی رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ صرف ہجرت تک محدود ہے۔ باقی جو مقام ہے، جو شان ہے، جتنی بھی کرم نوازیاں ہیں، وہ ساری کی ساری حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہیں۔ صدیق اکبر کے پاس صرف ہجرت والی رات تھی بس۔ عرف عام کے اندر آپ کو 2 ٹولے نظر آتے ہیں، ایک وہ ہے جو صحابہ کی آڑ میں اہل بیت اطہار کو معاذ اللہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ مولا علی یا اہل بیت اطہار کی آڑ لے کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن اہل سنت وہ ہے کہ جو صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل سنت کے سروں کے تاج، اور اہل بیت اطہار کا ہر فرد ہمارے سروں کا تاج ہے۔ تو اب سنیے ذرا، اللہ کریم فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اگر تم اس رات جس رات کافروں نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کر کے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور تم نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کرنا چاہا، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، فرمایا کہ اگر اس وقت تم محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو فرمایا پھر اللہ ہی ان کا مددگار ہے، اللہ ہی ان کی مدد کرے گا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ ان دونوں میں سے دوسرے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، فرمایا ان میں سے ایک میرے محبوب کی ذات تھی اور دوسری ذات صدیق اکبر کی تھی۔ ان دونوں میں سے دوسرے
کون تھے؟ غار کے اندر صرف دو ہستیاں ہیں، یا مصطفیٰ کریم کی یا صدیق اکبر کی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا کہ جب دونوں ہستیاں غار میں موجود تھیں تو ان میں سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور اس غار کے کنارے پر تو کافر بھی آ چکے ہیں، جب یہ غار کے کنارے پر کافر آ چکے ہیں، اگر جھانک کر اندر دیکھ لیا تو پھر حضور ان کو پتہ چل جائے گا، وہ تو ہمیں تکلیف دیں گے۔ تو اس وقت میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب کو، اپنے صحابی کو، اپنے رفیق سفر کو، اپنے یار غار کو، اپنے صحابی صدیق اکبر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے پیارے صحابی غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر کی صحابیت کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے غلام اور صحابی ہیں۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف محض حضور کے ساتھ ان کی ہجرت تھی اور ان کا کمال نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہم رب کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور پھر جس وقت احادیث مبارکہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جائے بزبان اہل بیت یا بزبان مولا علی، اس وقت ایک گروہ، ایک طبقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ تو پتہ نہیں کتنے سو سال بعد میں لکھی گئی، تو پتہ نہیں یہ حدیث پاک ٹھیک بھی ہے یا ضعیف ہے، ہم کیسے جناب حدیث پاک کو قبول کر لیں کہ صدیق اکبر کا اتنا مقام ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جو مولا علی کا مقام ہے وہ وراء الورا ہے، لیکن آئیے چلو احادیث مبارکہ ہمارے نزدیک تو ماشاءاللہ معتبر ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن ان کے ہاں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک پتہ نہیں کتنے سو سال بعد یہ حدیث مبارکہ لکھی گئی، تو پتہ نہیں ٹھیک ہے یا ضعیف ہے، لیکن چلو ان کی خدمت میں ہم قرآن کی آیت پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے جب ہجرت کی رات محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے اس کو چنا، سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو، کس کو چنا؟ سارے مل کے بولے، سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے چنا ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف۔ جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 53 سال تھی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 10 سال پہلے آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اور ہجرت کرنے میں ادھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا میرے محبوب کے ساتھ صدیق اکبر ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ ہجرت کرنے والے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، والسابقون الاولون، پہلے سبقت لے جانے والے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، ہجرت کرنے والوں میں سے، والانصار، یا انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، میرے محبوب کی پیروی کی، اس نیکی کے اندر، ہجرت کے اندر میرے محبوب کے ساتھ چلے گئے ہجرت کر کے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک کیا فرماتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا جو میرے محبوب تھے یا میرے محبوب کے ساتھ جو بھی ہجرت کرنے والا تھا، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ رب یہ فرماتا ہے کہ جو ہجرت کرنے والے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے، مہاجرین کون ہوتے ہیں؟ ہجرت کرنے والے۔ اب ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کی فرما برداری کرنے کے لیے
اطاعت کرنے کے لیے میرے محبوب کے ساتھ اس ہجرت کے اندر شامل ہوئے، وہ کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب کیا فرماتا ہے، رب انعام کیا دے رہا ہے؟ یہ حدیث پاک نہیں، یہ رب کا قرآن ہے۔ رب کے قرآن کو تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں نا، ہر مکتبہ فکر کا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ ہاں، اگر قرآن کا انکار کریں گے یا قرآن کے مد مقابل تاریخ کو لے کر آئیں گے، پھر سمجھ لو اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب قرآن کو چھوڑ کر تاریخ کو ہم حجت بنائیں گے، جب قرآن کو بالکل ہی پس پشت ڈال دیں گے، تو پھر ہمارا قرآن کے اوپر عمل کیا رہا؟ جب قرآن کے اوپر عمل نہیں ہے تو پھر بندہ دہر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے کیا انعام دیا؟ فرمایا کہ جو ہجرت کرنے والے ہیں یا ہجرت کرنے والوں کے تابعدار ہیں، ان کے پیروکار ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جن سے اللہ راضی ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو بتائیے ان میں سے صف اول پہلا نام صدیق اکبر کا آتا ہے، کیونکہ انبیاء کا مقام تو وراء الورا ہے نا، اتنا وراء الورا ہے۔ صرف یہاں بات ختم نہیں ہو گئی، بعض احباب یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، بس یہاں تک بات ختم ہو گئی، تو پھر معاذ اللہ اپنی زندگی کے آخری لمحات کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ کیا، تو حضرت سیدہ مخدومہ کے نات فاطمہ الزہرا کا دل دکھایا، تو ان کا دل دکھانے کی وجہ سے کریم اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ اب سنیے ذرا، یہ رب کا قرآن ہے، اللہ کریم فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، آگے کریم اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ فرمایا مت یہ سمجھنا کہ صرف ایک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ان سے راضی رہا، اس کے بعد پھر زندگی کے آخری لمحات میں اللہ ان سے ناراض ہو گیا، ان سے کچھ کام ایسے سرزد ہوئے، نہیں، رب خود فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ فرمایا جن سے اللہ راضی ہے نا، اللہ نے ان کے لیے باغات کو بھی جنات کو بھی تیار کر دیا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا ایسے باغات کریم اللہ نے ان کے لیے تیار فرمائے جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اچھا، یہ باغات، یہ جنت، یہ مقام ملے گا کب تک؟ جب تک وہ زندہ ہوں اس وقت نہیں، جب وہ زندہ تھے اس وقت کریم اللہ ان سے راضی تھا، جب دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو پھر کیا ناراض ہو جائے گا؟ نہیں، کریم اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا؟ فرمایا جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا جو باغات، جو جنات اللہ کریم ان بندوں کو دے گا جن سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ سبقت کرنے میں سب سے پہل کرنے والے مہاجرین میں سے پہلا مہاجر، انصار میں سے پہلا انصار، فرمایا کہ وہ جب کریم اللہ ان کو باغات میں جگہ دے گا نا، تو فرمایا وہ ایک دو دن کے لیے نہیں، آدھی زندگی کے لیے نہیں، کریم اللہ فرماتے خالدین فیہا ابدا، اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اچھا جی، جنت ملنی کب ہے؟ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو اس کے بعد پھر ہر بندہ اپنے اپنے مقام کی طرف جائے گا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ تو بتائیے جب ایک بندہ جنت میں داخل ہو گیا تو پھر جنت سے دوبارہ نکالا جائے گا؟ نہیں۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے جو اللہ سے راضی ہوئے اللہ ان سے راضی ہو گیا، فرمایا کہ ان کے لیے مقام جنت ہے، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باغات میں رہیں گے
جو اللہ نے جنتی لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ تو بتائیے سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے ساتھ پہلے وہ انسان ہیں جو ہجرت کرنے والے ہیں یا نہیں؟ بھئی باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو ہجرت بعد میں کی ہے نا، پہلے تو میرے مصطفیٰ کریم نے ہجرت کی ہے نا۔ تو اب ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلا انسان کون تھا؟ صدیق اکبر۔ اب ادھر میرے محبوب اپنے دولت خانے میں موجود ہیں، صدیق اکبر پاک اپنے گھر میں موجود ہیں، صدیق اکبر پاک کی اپنی سگی بیٹی بخاری شریف ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں خود دیکھتی رہ گئی کہ جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی نا، اس وقت کیونکہ دشمنوں کا خوف تھا، دشمن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، صدیق اکبر پاک میرے ابا حضور اپنے گھر میں موجود تھے۔ میرے ابا کبھی دروازے پہ آتے ہیں کبھی گھر آتے ہیں، کبھی دروازے پہ آتے ہیں کبھی گھر آتے ہیں، کبھی دروازے تک آ کر باہر دیکھتے ہیں کبھی گھر آتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ میرے محبوب میرے بابا حضور کے گھر سے نکل کر دروازے تک جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر دروازے تک جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو بعد میں مجھے پتا چلا نا، جب میرے محبوب اپنے گھر سے آئے سیدھا صدیق اکبر کے گھر، اس وقت مجھے پتا چلا کہ معاملہ اصل یہ تھا کہ میرے محبوب کا انتظار ہو رہا تھا۔ دیکھو کتنا نوازا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے صدیق اکبر کو، کتنا نوازا ہے میرے محبوب نے صدیق اکبر کو، جو اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں اور میرے محبوب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔